السلام علیکم جی، یہ مجھے کسی کی فرمائش آئی تھی علی مایو کی۔ تو اس ناول کا نام ہے ہم جان کے ہارے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ ایڈریس معلوم ہونے کے باوجود اس سے راستوں سے مایوس ہونے میں کافی وقت لگا۔ بہرحال اتنی گرمی میں سامان کی مشقت کے ساتھ وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا تو بہت مسرت محسوس کر رہا تھا۔ دائیں ہاتھ کو سفری بیگز کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس نے بلو رنگ کے زنگ آلود دروازے پر دستک دی۔ موسم کا مزاج کچھ اس درجہ گرم تھا کہ ایک منٹ انتظار کی زحمت گراں ثابت ہو رہی تھی۔ چہ جایا کہ وہ 5 منٹ تک صبر تحمل سے کھڑا رہا، شاید اس لیے کہ وہ اس سے بھی سخت موسم کا عادی تھا، مگر اتنے سارے شاپر اور بیگز کے ساتھ کھڑے رہنا تکلیف کا باعث تھا۔ حالانکہ سفر بھی ناگوار نہ گزرا تھا، صرف چند گھنٹوں میں وہ جدہ سے یہاں موجود تھا۔ ایئرپورٹ سے ہی 1.5 گھنٹے میں ٹیکسی ڈرائیور نے اسے اس علاقے میں پہنچایا، مگر مین روڈ سے تنگ گلیوں میں وہ آنے کو تیار نہ ہوا تو مجبوراً اسے اپنے سامان سمیت سڑک پر ہی اترنا پڑا۔ اگلی بار اس نے قدر تیز دستک دی مگر جواب پھر نادیدہ۔ اب کہ اسے کوفت ہوئی اور پورا دروازہ دھڑا دھڑ ڈالا۔ کون ہے؟ کیا دروازہ اکھاڑ دینے کا ارادہ ہے؟ اس بار ایک سریلی مگر جھجھلائی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی اور اگلے پل دروازہ کھل گیا۔ نماز پڑھنے کے سے انداز میں دوپٹہ سر پر لپیٹے جو چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کے نقوش جتنے تیکھے اور پرکشش تھے، اس سے کہیں زیادہ تیکھی نگاہیں تھیں جو سوالیہ مگر بے حد اجنبی انداز میں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ چند ساتھیوں کے انتظار کے بعد سوال ہوا۔ فرمائیں۔ جب زبان سے بھی سوال ہوا تو وہ حقیقتاً گڑبڑا گیا۔ سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں پہچان کی کوئی رقم نہ تھی۔ وہ دروازے کا صرف ایک پارٹ واک کیے اسی حصے میں ایستادہ تھی۔ کیا ایاز صاحب یہاں رہتے ہیں؟ اس سے قبل کہ سامنے والی کے تیور اس کی خاموشی پر مزید ہرجانہ ہوتے وہ پوچھ بیٹھا، مگر پوچھ کر پچھتایا۔ آپ سیکریٹریٹ ایل میں چلے جائیں، وہاں جو قبرستان ہے آج کل وہ وہاں قیام پذیر ہے۔ جواب انوکھا سا ملا تھا۔ وہ بھی کیا کرتی، ایک تو گرمی کی شدت نے دماغ پلپلا کر رکھا تھا، اس پر لوڈ شیڈنگ کی آفت، پھر روز کے حساب سے اماں اور پھپھو کی طویل بحث نما جھڑپ جس کی بنیاد وجہ وہی تھی، مگر کیا کرتی، خود کو ان جھڑپوں سے علیحدہ کر لینا اب اس کے اختیار میں بھی نہ تھا۔ وہ تو خود بساط کا پٹا ہوا مہرہ بن چکی تھی، جو بے دستہ وپا ہوتا ہے، اس کے اختیار میں کوئی کار نہیں تھا۔ اس کو احساس ہوا تھا اس نے غلط سوال کر لیا ہے۔ میرا مطلب تھا ایاز صاحب کا گھر یہی ہے تو مجھے ان کی بیگم سے ملنا ہے، مجھے غنفسر نے یہاں بھیجا ہے۔ اب کہ اس نے ایک ہی سانس میں پوری بات کہہ کر سامنے دیکھا، جب وہ اسے پہچان نہ رہی تھی تو اس نے اپنا تعارف کروانا بھی مناسب نہ سمجھا، مگر ثانیہ کا چہرہ یکدم متغیر ہوا تھا۔ آپ کہاں سے؟ میرا مطلب ہے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے جملوں میں کچھ کہنے کی صحیح کی مگر جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس کی نگاہ ان بیگز پر پڑی تھی جن پر عربی لفظ پرنٹ تھے۔ ایسے پلاسٹک کے شاپرز بیگز میں غنصفر کی طرف سے پہلے بھی گفٹ آ چکے تھے۔ غضنفر نے آپ لوگوں کے لیے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ میں موجود بیگز کی طرف اشارہ کیا جن پر بڑے واضح انداز میں اہلا و سہلا خوش آمدید۔ دیکھ کر بھی وہ اس شخص کو خوش آمدید نہ کہہ سکی کیونکہ جس شخص نے یہ سب بھیجا تھا اس کی اتنے عرصے کی خاموشی سے وہ اس کے ارادوں سے ناواقف تھی۔ کون ہے؟ ثانیہ؟ اندر سے اماں کی آواز آئی۔ امی، وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ کیا تم دروازے سے ہی چپک گئی ہو؟ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو 5 روپے دے کر جان چھڑا۔ دیکھ، کچن کی سلپ پر 5 روپے پڑے تھے۔
इस शख्स तक कि अम्मा की आवाज़ आई थी, मांगने नहीं देने वाला है अम्मा। सुस्त रवि से वो अंदर पलट आई। गनसफर ने किसी के हाथ कुछ चीज़ें भिजवाई हैं। सेहन में बिछी चारपाई पर पाँव अटका कर बैठ गई। अरे तो तूने उसे बाहर ही क्यों खड़ा कर दिया? अम्मा को झटका सा लगा। गनफसर की खैर खबर तो आई, मेरे मौला का लाख लाख शुक्र। और तू ऐसी बावली, चल जा बैठक का दरवाज़ा खोल कर उसे अंदर बिठा, मैं दुपट्टा ओढ़ कर आती हूँ। अम्मा ने खुशी से कहते अपने काले सफ़ेद काले बालों का हाथ से जूड़ा बनाते दुपट्टे की तलाश में निगाहें दौड़ाई। सानिया उठकर बैठक में आई, अंदर आ जाए। बैठक का दरवाज़ा खोलकर सर बाहर निकाले वो इस शख्स से बोली जिसने अंदर आने का मसीदा सुनकर शायद खुशी और तशर्रुर के सांस सीने में भरी। और गड़प से अंदर घुस आया। एक छोटा सूटकेस, 2 मुनासिब साइज के सफरी बैग जिनमें से कांधे पर और एक इसके बाएं हाथ में था, जिसके साथ 3-4 बड़ी जिसामत के मजबूत प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स भी थे। सानिया ये सब सारे सामान को उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। उलझन तो उसे इस शख्स के चेहरे को देखकर भी हो रही थी, जिसके चेहरे पर इत्मीनान व सुकून मौजूद था। मंजिल पर पहुंचने का इम्तिनान। इस दम अम्मा अंदर आई थी और सानिया शरबत का इंतजाम करने के लिए वहां से निकल गई। रात तक अम्मा ने जाने कैसे इस बात को हजम किए रखा। उन्होंने सानिया को भी आफिया बड़ी बेटी के घर मिलाद कुरान ख़वानी और 11वीं की दावत में अपने ना आने पर दमा से माजरत के साथ भेजा तो खासी तादीद की थी कि किसी को पता ना चले कि कोई गनसफर की तरफ से तौइफ और इसकी खैर खबर लेकर आया है। क्या पता उन्होंने क्या सोच रखा था। शायद वो पहले खुद गनसफर के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहती थी। नाइमा, उज़्मा और सना तीनों सुबह सवेरे ही आपा की तरफ चली गई थी। अब अम्मा ने अपना जाना मुलतवी कर दिया था। यूं सानिया अम्मा, दादा और मेहमान को खाना खिलाकर किचन की सफाई और अपनी तैयारी के बाद वहां पहुंची तो 5 बज रहे थे। आधे घंटे में फुप्पो भी अपनी दोनों शिफ्टें भुगता कर वहां पहुंच गई। रात बहुत जल्दी करते करते भी इन लोगों को घर पहुंचने में खासी देर हो गई। हैरत की बात कि अम्मा ने कोई शोर वलवला ना किया। फुप्पो के दिल में अलग खुबी सी मची हुई थी। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अम्मा ने बेटी के घर जाना कैंसिल कर दिया। सानिया चाहने के बावजूद अम्मा की तादीद के ख्याल से मुंह से भाप भी ना निकाल सकी, खुद को अनजान जाहिर करती रही। रात में बिस्तर उठाकर बैठक तक पहुंचाने से पहले ही अम्मा ने नाइमा को घेर दिया। बैठक में मेहमान है, तुम सब बच्चियां आज मेरे कमरे में सो जाओ और मेरा बिस्तर सेहन में चारपाई पर लगा देना। नाइमा अपनी जगह नागवारी से किंग हुई सो ही बाथरूम से कपड़े बदल कर बाहर आती फुप्पो भी ठटक गई थी। फौरन कदम बढ़ाकर भाऊज तक पहुंची। आखिर मामला क्या है भाभी, कौन आया है? उन्होंने मुतजस्सिस होकर पूछा। कोई भी हो बीबी, तुम्हें इससे क्या? तुमने तो मेरी बेटी की लुटिया डबो दी ना। अपने बख्त की तरह उसके नसीब पर भी कलापे की स्याही फेरने में कोई कसर न छोड़ी। स्याही ना फेरी, मैंने आपकी बेटी का बख्त चमका दिया है। इतनी तो इंसान की परख है मुझ में। एक दिन तुम्हें मेरी बात की सच्चाई का एहसास होगा। रहने दो। अम्मा ने कलस कर चेहरे के आगे से नादीदा मक्खी उड़ाई। तुमने तो माँ और भाई की शह पाकर अपनी सी कर ली, मगर भुगत रहे हैं मैं और मेरी बच्चियाँ। जब ब्याही हुई बेटी सोनी बांग के साथ घर बैठी हुई है तो ऐब ढूंढते लोग छोटियों को कब पूछेंगे। वो कहते कहते चारपाई पर जा बैठी जहाँ सानिया पहले ही मौजूद थी। यही अम्मा थी जो पहले बेटियों को बसा वक्त औकात को उसने देने लगती थी। जाने कलमुइयों के कैसे नसीब, कैसे बख्त, कैसी सूरतें हैं जो कोई देख कर जाता है तो पलट कर वापस नहीं आता। ये तो फुप्पो ही भतीजियों की हमेशा ढाल बनती थी। बच्चियों के बख्त और सूरतों को क्यों कोसती रहती है? इनकी सूरतें नहीं, इस घर की गुर्बत देखकर कोई पलट कर नहीं आता। अपनी अक्ल ख़त्म कर लो भाभी, बहुत से मसाइल काम हो जाएंगे। अम्मा और फुप्पो जब भी आमने सामने होती दू बदू होने से ना रह पाती। अम्मा ख़त्म करें ये झगड़ा, घर में मेहमान मौजूद है। सानिया को रात
ثانیہ کو رات گئے اس بحث بازی سے چڑ ہوئی تو دبے لہجے میں ٹوک دیا، نہ مہمان کے آنے سے آخر ثانیہ کے کسی کا کیا تعلق ہے؟ ثانیہ کے ٹوکنے کے باوجود دبی آواز میں صحیح پھپھو غرغانے سے باز نہ رہ سکی۔ دیکھو بی بی، لڑنے جھگڑنے کے دوران اماں کے منہ سے پھپھو کے لیے طنزیہ انداز میں بی بی کا ہی تخصب نکلتا۔ تمہارا کیا، اپنی جگہ پر میں بھی ماں ہوں۔ آخر کو میری دعائیں رنگ لے ہی آئیں اور غنسفر کی خیر و خبر مل گئی۔ آخر انہوں نے اگل ہی دیا۔ پھپھو چونک گئی۔ ثانیہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ثنا تو آتے ہی کمرے میں ایک طرف لڑک کر سو چکی تھی۔ نائمہ اور عظمیٰ بھی تجسس میں قریب آ گئی۔ کیا مطلب؟ جلدی بولو بھابھی۔ پھپھو کی بے چینی دیدانی تھی۔ احمد نام ہے لڑکے کا، غنسفر کا دوست ہے، اسی کے ساتھ کام کرتا ہے، تب اب نوکری چھوڑ کر پاکستان آ گیا ہے۔ غنسفر نے اس کے ہاتھوں سب کے لیے تحائف بھیجے ہیں، خود بھی چند مہینوں تک آ رہا ہے۔ دونوں مل کر شرکت میں کاروبار کریں گے۔ فی الحال کراچی میں کوئی اپنا سگا نہیں ہے، کہہ رہا تھا غنسفر کے حوالے سے ہی بھروسہ کر کے گھر میں تھوڑی سی جگہ کرائے پر رہنے کے لیے دے دیں۔ اماں پوری تفصیل بتائے بنا رہ نہ سکی۔ گھر پہلے ہی مچھلی بازار سے کم ہے نا، جو غیروں کو کرائے پر بھی دے دیں۔ ثانیہ بھن گئی تھی۔ 3 چھوٹے چھوٹے سے کمرے، جس میں سے ایک میں الماریاں اور ٹرنکوں کے ساتھ اماں قابض اور دوسرے میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ پھپھو۔ اماں ہم کہاں رہیں گے؟ اس پر باتھ روم بھی ایک ہے، اور وہ بھی اندرونی حصے میں۔ عظمیٰ نے جوڑ توڑ کر کے دہائی دی۔ جواباً اماں نے سخت قسم کی گھوری وصول کی۔ میں نے کون سا بیٹھک کرائے پر چڑھا دی ہے؟ مجھے نہیں معلوم جوان، جہاں لڑکیوں کا گھر ہے۔ یہ تو صرف چند دن کی بات ہوئی ہے، کہیں کرائے کا گھر مل جاتا ہے تو وہ چلا جائے گا۔ آخر دماغ کا سنگی اس کا بھیجا ہوا ہے، کچھ تو لحاظ کرنا پڑے گا۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے آخر۔ پھپھو سے رہا نہ گیا تو آگے بڑھی۔ اے بی بی رک جاؤ۔ اماں لپک کر خشمگین انداز میں پھپھو کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ رات گئے لڑکی ذات کا ایک غیر مرد کے پاس جانا مناسب نہیں۔ لڑکی؟ پھپھو کا تعجب جائز تھا۔ اماں نے آج سے کتنے سال پہلے انہیں لڑکی تسلیم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں تو 45 کے پٹنے میں صحیح، مگر کنواری تو ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں، صبح ملاقات کرنا۔ اماں کے حکم سے زیادہ امت جتانے پر پھپھو تلملاتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اگلی صبح پھپھو مہمان سے مل کر بیٹھک سے نکلی تو بڑی نہال اور خوش تھی۔ اماں صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی مہمان کو جگا کر باتھ روم کے استعمال سے فرغت دلا چکی تھی۔ پھر ثانیہ اور مہروز پھپھو کو نماز فجر کے لیے جگایا تھا، خود بھی نماز اور تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر اپنا پادان لیے کچن کے پاس ہی موڑے پر بیٹھی تھی۔ ثانیہ سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ پھپھو چارپائی پر جا بیٹھی۔ بھابو اب تو اپنا نیا چشمہ بنوا ہی لو۔ پھپھو بہت موڈ میں تھی، اسی لیے اماں کو بھابو کہا تھا۔ سبزی کی دکان پر سیم کی پھلیوں کے بجائے گوار کی پھلیوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہو۔ لینے تھے پالک کے پتے اور سرسوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھیا 1 کلو تول دو۔ پھر جا کر اسے 10 باتیں سنائی کہ میں نے پالک مانگا تھا۔ پھپھو نے ہنس کر گزشتہ واقعات یاد دلائے تھے۔ نگاہ کی کمزوری کا یہی عالم رہا تو کہیں ایسا نہ ہو میں دروازے پر دستک دوں اور تم دروازہ کھول کر 5 کا نوٹ ہاتھ میں رکھ دو کہ جاؤ بی بی تم اب دوسرے در پر جاؤ۔ وہ کہہ رہی تھی، ثانیہ نے کھڑے کھڑے چونک کر باورچی خانے کی کھڑکی سے پھپھو کا سرخ سفید چہرہ دیکھا، جس پر عجیب سی سرخوشی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی کل ہی تو اماں نے کہا تھا کہ کوئی مانگنے والا ہے تو 5 روپے دے دے، کہیں یہ بات مہمان نے تو پھپھو کو نہیں بتائی۔ ثانیہ کو اب ذرا شرمندگی سی ہوئی تھی۔ باقی اماں کی نظر اب بہت زیادہ کمزور بھی تو ہو گئی ہے۔ اماں آنکھیں چندھا کر سب کچھ دیکھنے کی صحت کرتی ہے۔ ثانیہ کی نوکری لگ جائے تو بنوا لوں گی، پر تمہاری کمائی سے ہرگز نہیں بنواؤں گی، اماں بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کی نوکری اب بھول جائیں، غنسفر اب آنے والا ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی تیاری کریں۔ سو بسم اللہ، وہ آئے تو صحیح، جو مجھ سے بن پڑا دے دلا کر عزت سے رخصت کروں گی، پر تب تک تو ثانیہ کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اماں نے مطمئن انداز میں پان بنا کر منہ میں رکھا۔ غنسفر کا ثانیہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا بہت پیسہ ہے اس کے پاس، ان 7 سالوں میں کما
ہی کمایا ہے، خرچ کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، بس جوڑ رکھا ہے ثانیہ کے لیے۔ مینا کہتی تھی ثانیہ کی قسمت سونا ہے سونا، اور غضنفر تو ہے ہی ہیرا۔ پھپھو بہت لہک لہک کر کہہ رہی تھی وہ اپنے پرانے گھر کی مرمت کروا کر نئے ساز و سامان کے ساتھ سیٹ کروائے گا۔ جب وہ یہاں والے گھر میں شفٹ ہوگا تو اسے کھانے پینے کی پریشانی کا سامنا بھی ہوگا، اسی لیے وہ جلد سے جلد ثانیہ کو رخصت کروائے گا۔ ثانیہ، تم احمد سے ملی ہو نا، تمہیں وہ کیسا لگا؟ پھپھو اٹھ کر کچن میں آتے ہوئے شوخی سے ثانیہ سے پوچھنے لگی۔ اے بی بی، احمد میاں نے کیا اپنی دوستی کے تمام رازوں کو گٹھڑی میں تمہیں ہی سونپ دی؟ اماں کو کلل سا ہوا، احمد نے ان سے یہ خوشگوار باتیں کیوں نہ کی؟ محض تو پہلے ہی یہ رشتے کروانے پر اترائی ہوئی ہے۔ ایسا ہی سمجھ لے بھابھی، بہت نائس لڑکا ہے۔ انہوں نے بے ساکھ دل سے تعریف کی۔ چہرہ تو پہلے ہی جانے کس خوشی میں گل رنگ تھا، لہجہ بھی کھنک رہا تھا۔ اماں اور پھپھو کی تو میں برسوں پرانی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے وجود سے ہی بیر ہو، بلکہ صرف اختلاف رائے ان دونوں کو جملے بازی پر مجبور کرتا تھا۔ اسی کی دہائی میں جب پھپھو جوان تھی، خوبصورت تھی، تعلیم نے ان کی خوبیوں میں چار چاند لگا دیے تھے، تو ان کے نخرے بھی ان خوبیوں سے کہیں زیادہ تھے۔ ابا کے بعد سوریا پھپھو، سائیکا پھپھو، شہزاد چچا سب ہی مناسب عمر میں شادی شدہ ہو چکے تھے۔ پھپھو اپنی خوبصورتی کے ساتھ میتھمیٹکس میں ماسٹرز اور نوکری کے بعد بہت ہائی فائی شخص کے رشتے کی منتظر تھی۔ دادی کی آخری لاڈلی اور چہیتی اولاد تھی، سو انہوں نے ان کی خواہشوں پہ کبھی ناز نہیں کی تھی۔ جب تک دادی میں دم خم رہا، بیٹی کے حساب خواہش اچھے سے اچھا بر تلاش کرنے میں کوشاں رہی۔ بہت سے رشتے آئے، مگر پھپھو کو کسی کے موٹے اور ٹھگنے ہونے پر اعتراض ہوا تو کسی کی عمر زیادہ، کسی کی تعلیم کم، کسی کی نوکری ڈھنگ کی نہ ہونے پر اعتراض، کسی کی کم تنخواہ ان کے دل و دماغ کو برمانے میں ناکام رہی۔ عرض یہی کہ پھپھو اماں اور پھپھو کی چپلشین کا آغاز ہو گیا۔ عافیہ 9 اور ثانیہ 6 سال کی ہو چکی تھی۔ بیچ میں یک کے بعد دیگر ان کے 2 مردہ بیٹے پیدا ہوئے۔ ابا اور اماں نے تو اس کو اللہ کی رضا جان لی، مگر دادی اٹھتے بیٹھتے طعنے دیتی۔ نائمہ، عظمیٰ اور ثنا کی پیدائش تک دادی کی صحت عمر کے تنگ گہرے کی وجہ سے ڈولمڈول ہو گئی تھی۔ گو پھپھو اپنی ٹیچنگ کی نوکری سے اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ اماں، بھابھی یا بھتیجیوں پر خرچ کرنے میں بھی کبھی بخل سے کام نہ لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ابا صرف اپنی کمائی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے، انہوں نے کبھی پھپھو سے 1 روپیہ تک ضرورت کے تحت وصول نہیں کیا۔ اپنے شوق اور ضرورتیں بھی خود ہی پوری کر لیتی تھی۔ پھر بھی اماں چاہتی تھی وہ دادی کی زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جائے، حالانہ یہ بات دادی کے سوچنے کی تھی۔ پھر پھپھو نے اعلان کر دیا، اچھا رشتہ نہ ملے تو شادی کرنا بھی اتنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا آئندہ کوئی ان کے لیے الٹے سیدھے رشتے تلاش کر کے ان پر شادی کے لیے دباؤ نہ ڈالے۔ انہوں نے بلا واسطہ اماں پر ہی چوٹ کی تھی۔ جب سے دادی بستر سے لگی تھی، اماں ہی ان پر شادی کر لینے کے لیے دباؤ ڈالتی تھی۔ ساری زندگی اپنی ماں کے بعد میرے سینے پر مونگ ڈالنا، اپنی پانچ کم ہے نا جو تمہاری فکروں کا بوجھ بھی اپنے سر پر ڈالوں۔ اماں بڑبڑائی، فکر مت کرو بھابھی، تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس، تمہیں ضرورت ہو تو 2-4 لاکھ لے سکتی ہو۔ اپنی حالیہ نکالی ہوئی کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے اماں کو چڑھایا تھا، مگر اماں تو شاید اسی دن ان کے غرور اور پیسے سے چڑ ہو گئی تھی۔ ابا کے نہ کرنے اور اماں کی ناگواری کے باوجود انہوں نے دادی کو شامل مرضی کر کے کمیٹی کی رقم سے گھر کی مرمت اور کمروں پر شیلٹر کی چھت کے بجائے ٹائلز کی چھت ڈلوا لی تھی۔ تب سے اب تک اس گھر کا نقشہ ویسے ہی تھا۔ اماں کو پھپھو کا پیسہ لگانا گوارا نہ تھا، اور خود ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں کہ گھر میں ضرورت کے تحت تبدیلی لائی جاتی۔ سن پورا ہوا تھا
आफिया का। मैट्रिक का रिजल्ट आने से पहले ही अम्मा ने आफिया का रिश्ता लगाया और शोर मचा कर इसकी शादी करवा कर ही दम लिया। आफिया बहुत छोटी है अभी, इतनी जल्दी क्या है, तालीम तो मुकम्मल करने दें। फुप्पो भतीजी की हमदर्दी में इख्तलाफ करती। खुद मैट्रिक पास हो गई तो बच्चों की आला तालीम की खाक रुझान होगा। फुप्पो गुस्से में अम्मा पर चोट करती मगर अम्मा अनसुनी कर देती। ज़्यादा छूट दी तो फुप्पो फूफी के धड़े पर चल निकलेंगी। उस वक्त से डर कर ही अभी ब्याह रही हूँ। अम्मा का इत्मीनान काबिल दीदार होता मगर फुप्पो कुलस कर रह जाती। अगर वो मनपसंद शरीके हयात ना मिल पाने पर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी तो किसी को क्यों इतराज़ होता था। फिर कुछ और वक्त गुजरा। सानिया का 17वां साल लग चुका था। अम्मा को इसकी शादी की होक उठी मगर रिश्ता मुनासिब न मिल रहा था। इन्हीं दिनों फुप्पो की एक साथी टीचर फुप्पो के साथ घर पर दादी के आयादत के लिए आई। सानिया इन्हें अपने मुंह बोले भाई के लिए कुछ इतनी भाई कि उन्होंने घर की दहलीज ही पकड़ ली। फुप्पो को बिला शुबा अपने साथी टीचर का हमनवा होना था, साथ साथ वो भाई और अम्मा को भी रिश्ते की खूबियाँ गंवाते हुए राज़ी करने की साह कर रही थी जो इनके नज़दीक खूबियाँ थीं वो बकुल अम्मा के सरासर खामियाँ थीं। लड़का अकेला था, माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। बाप के साथ 10-12 सालों से कराची में मुकीम था। सारे रिश्तेदार पंजाब की साइड पर रहने वाले थे। लड़के का BA का आखिरी इम्तिहान हो रहा था कि बाप भी इल्लत की सबब चल बसा। ज़िंदगी गुजारने के अमल में हाथ पांव मारने को वो बिल्कुल तन्हा रह गया था। मोहल्लेदारों से अच्छे ताल्लुकात थे जिनमें एक रना फुप्पो की कोलीग भी थी। लड़का बाकिरदार, सीधा साधा और मेहनती था। हर कोई उसे बेटी देने के लिए तैयार था मगर उसने राना पर भरोसा किया था। यहाँ मुस्तकबिल जॉब ना होने की वजह से वो पुराने मुल्क जाने के लिए भी इंतज़ाम कर चुका था। अम्मा को इस पर ज़्यादा इतराज़ था कि शादी करके बीवी को वहाँ बुलाने का चक्कर देकर वो चला जाएगा और बीवी को ना बुलाए तो वो क्या कर लेंगी। इनकी बेटी इनके घर में तन्हा तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और ब्याही बेटी को अपने घर में नहीं रखेंगी। ये इनके इतराज़ात थे। उन्होंने अब्बा से कह दिया इन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है मगर फुप्पो ने भी इस मामले में पीछे ना हटने की कसम खा रखी थी। लड़के से वो खुद भी कई बार मिली थी और हर बार मुतमीन हुई। अब्बा को भी मिलवाया, बातचीत करवाई, तय ये पाया कि रुखसती के बजाय सिर्फ निकाह करके निकाहनामे से उसे वहाँ बुलवाने के इंतज़ाम कर ले। अम्मा की ज़िद भी पूरी हो जाती जो सानिया की रुखसती की हामी ना थी। यूँ गनसफर के जाने से 3 दिन पहले सानिया और गनसफर का निकाह हो गया। अम्मा फुप्पो की पक्की हट से बेहद नाराज़ थी, इसीलिए गनसफर में भी खातिर ख्वाह दिलचस्पी ना ली। 1-2 दफ़ा सरसरी सा ही देखा। 21 साल का दुबला पतला बेहद साफ रंगत का जाजिब नज़र नौजवान था। बड़ी बड़ी कशीदा आँखों में अज़्म व हिम्मत और दानादारी का एहसास करवटें लेता साफ नज़र आता था कि एक फुप्पो की ज़िद में उन्होंने गनसफर को नज़रअंदाज किया था। अगर आफिया का शौहर इतना नज़रअंदाज होता तो तनतना कर आफिया को ही अम्मा के घर जाने से रोक देता। बेहद गनसफर चला गया। फुप्पो ने एक तस्वीर सानिया के हाथ में थमाई थी। सिर्फ तस्वीर हाथ में लेने पर ही दिल की धड़कनें और हाथों के आतिश से वो परेशान हो चुकी थी। तस्वीर फुप्पो के सामने क्या देखती। तस्वीर को अलमारी खोलकर अपने कपड़ों के नीचे डालने से कबल उसने सिर्फ एक निगाह डाल देखा था कि अम्मा ने सोते में करवट बदली। सानिया ने घबराकर तस्वीर कपड़ों के नीचे खिसका दी। कितने ही दिन उस एक निगाह में संटी शबिया ने उसे मसरूर किए रखा था। दादी की अलालत कुछ इतनी बढ़ गई कि अम्मा घर के कामों के साथ साथ और फुप्पो अपनी जॉब के बाद का तमाम वक्त इनकी तमादारी में लगी रहती। ऐसे में इन्हें किसी बात का होश न था। रानिया बाजी के पास गनसफर का नंबर आता रहता था मगर दादी का मसला देखते हुए उन्होंने सानिया के कागजात तैयार करवाने के लिए इन पर जोर देना मुनासिब ना समझा। दादी इस दुनिया से चल बसी। अब्बा को शायद इन्हीं का सदमा लगा
گھلا رہا تھا، بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ رانیہ باجی نے پھپھو سے بات کی اور پھپھو نے ثانیہ سے، تو وہ رونے لگی۔ دادی کے انتقال کو 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں اور آپ لوگ مجھے یہاں سے نکالنے کی باتیں کرنے لگے۔ وہ پھپھو سے ہی کیا، ماں کے سامنے بھی آنکھوں میں آنسو بھرے شکوہ کنار ہوئی تھی۔ اس کے FA کے امتحانات ہونے والے تھے۔ اس نے ابا سے کہا اسے پیپر دے لینے دیں، پھر کاغذات بنوانے میں بات کریں۔ ابا نے خاموشی سے یہ بات مان لی۔ گو بیٹی پرائی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اسے خود سے بہت دور بھیجنے کے خیال سے ہی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ پیپرز ختم ہوئے، رزلٹ آیا تو وہ بہت اچھے، نہ صحیح مگر اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ اس نے بہت جھجکتے ہوئے اپنے نام آیا غنصفر کا خط کھولا جو رانیہ کے ایڈریس پر آیا تھا، اور رانیہ نے ہی ثانیہ کو لا کر دیا تھا، جس میں غنصفر نے اسے 5 سالہ کانٹریکٹ ایک پرائیویٹ کمپنی میں میکینیکل انجینئر کی جاب لگنے کی اطلاع دی تھی، اور یہ کہ وہ جلد سے جلد اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ دوسری بار وہ خط پڑھنے کے بعد ہونٹوں پر دھیمی سی چھپی سی مسکراہٹ سجائے وہ کچن سے کمرے میں آئی۔ اپنی آنکھوں سے معدوم ہو جانے والی غنصفر کی شبیہت وہ دوبارہ تازہ کرنا چاہتی تھی۔ کپڑے الٹ پلٹ کر اپنا خانہ، کیا باقی تمام خانے بھی پلٹ کر دیے، مگر غنصفر کی تصویر نہ ملی۔ کیا پتہ اماں نائمہ عظمیٰ میں سے کسی کے ہاتھ وہ ادھر ادھر ہوئی۔ اسے رکھے 11 ماہ بھی تو ہو چکے تھے۔ اپنی لاپرواہی کو کوستی وہ دوبارہ کچن میں چلی آئی اور نوٹ بک کھول کر خط دیکھا، اس پر لکھے ہوئے ایڈریس اور فون نمبر کو پڑھا۔ جانے اس کے جی میں کیا میں آئی کہ غنصفر کو خط لکھنے بیٹھ گئی، اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا لکھے۔ ہاں، 2 جملے بڑے واضح لکھے: میں اپنا BA کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت اور ساتھ دے سکیں تو۔ اور پھر جس روز ابا غنصفر سے ٹیلی فون پر بات کر کے آئے اور تھکے سے لہجے میں اطلاع دی کہ غنصفر چاہتا ہے ثانیہ اپنا BA مکمل کر لے، تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ لیکن پھپھو بھی ابا کی طرح فکر مند ہو گئی تھی۔ اماں نے گرجنے کے لیے پھپھو کو نشانہ بنایا۔ اسی دن کے لیے میں اس رشتے کے حق میں نہ تھی۔ اپنے خواہشات بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہی تھی: بھابھی، ثانی کی عمر نہیں نکلی جا رہی۔ تعلیم انسان میں سمجھ بوجھ کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر غنصفر چاہتا ہے ثانی تعلیم حاصل کر کے اس کے ساتھ زوجیہ زندگی شروع کرے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پھپھو کا اماں سے اختلاف ہمیشہ کی طرح انہیں پتنگیں لگا گیا، مگر ابا نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ جیسا غنصفر چاہتا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے ثانیہ کو آگے ایڈمیشن لینے کا کہہ دیا۔ اب اسے قسمت کا ہی ہیر پھیر کہیں گے یا کچھ اور کہ ادھر ثانیہ کے پیپرز ہو رہے تھے، ادھر ابا بستر سے لگ گئے۔ دکان بند ہو گئی۔ پھپھو نے پتہ نہیں کس طرح کے واسطے دے کر اماں کو ابا کے بہتر علاج کے لیے راضی کیا کہ اماں پھپھو کا پیسہ ابا کے علاج پر نہ لگانا چاہ رہی تھی۔ ثانیہ کے پیپرز ہو گئے۔ ادھر پھپھو نے ابا کے علاج میں کوئی کسر نہ رکھی، مگر جانے کیسی بیماری تھی، مکمل طور پر قابو میں آئے بنا ہی ابا کو قبر تک لے گئی۔ یہ پورے گھر والوں کے لیے بہت کڑا وقت تھا۔ ماں پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، پھپھو بھی کم نڈال نہ تھی۔ سب بہنیں الگ سہمی ہوئی سی تھیں۔ عظمیٰ اور ثنا کی تو عمریں بھی اتنی نہ تھیں۔ رانیہ باجی نے غنصفر کو اطلاع دے دی تھی۔ اس کا تعزیتی خط تمام گھر والوں کے لیے اور ایک الگ ثانیہ کے لیے آیا تھا۔ دونوں نے اپنے رشتے کو جانے کیسی بندشوں میں جکڑ رکھا تھا کہ خط و خطوط میں بھی جذبات سے عاری حالات کے متعدد چند روایتی جملوں کے علاوہ کچھ اور نہ کہتے سنتے تھے۔ ابا کے 40ویں سے تک عزیز و وقار کی آمد کے ساتھ گھر کے خراجات پھپھو نے اپنی جمع پونجی رقوم میں سے چلائے۔ 40ویں سے کے بعد اماں کے حواس تھوڑے تھوڑے کام کرنا شروع ہوئے۔ فکر معاش نے انہیں بخلایا۔ ان کے پاس تو جمع جتھا بھی کچھ نہ تھا۔ اس پر 4 جوان ہوتی بیٹیوں کے معاشی، تعلیمی اور شادی بیاہ کے خراجات جب تک دکان کرائے پر نہ
چڑھی دکان میں موجود الیکٹرون کا سامان بیچ کر ہاتھ کی تنگی دور کرنے کے لیے رقم محفوظ کر لی، مگر یہ رقم بھی آخر کتنے مہینے تک کھائی جا سکتی تھی؟ دکان کا کرایہ بس اتنا ہی آ جاتا تھا کہ مہینے کا راشن ڈالا جا سکتا تھا۔ پپو اماں کی انا پرستی پر چڑھتی تھی، جو ان کے پیسوں پر اپنا کوئی حق نہ سمجھتی تھی، یا شاید زمانے سے ڈرتی تھی کہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں۔ معاشی بوجھ اٹھانے کے لیے نند کو کنوارا رکھا چھوڑا ہے۔ ثانیہ اس صورتحال سے بہت گھبرائی۔ اسی پریشانی میں اس نے غمسفر کو خط لکھ ڈالا: آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونے میں 3 سال ہے اور میں چاہتی ہوں آپ کانٹریکٹ ختم کر کے یہاں ہی آ جائیں، پھر ہم اپنی زوجیہ زندگی کا آغاز کریں۔ دراصل ہم پر اب جو مشکل وقت پڑا ہے، اس میں میں اماں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ معاشی مسائل کی جدوجہد میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض بھی بنتا ہے، مگر چنانچہ میں اس گھر کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی نکاح میں بھی ہوں، تو اس سب کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ میرا مسئلہ سمجھیں گے۔ مجھ سے صرف 3 سال کی تو بات ہے، امید ہے آپ میری خواہش پر غور کریں گے۔ خط ہر بار کی طرح کالج سے لیٹر باکس میں ڈال کر آنے کے بعد کتنے دن تک وہ غمسفر کے رد عمل کے بارے میں متجسس اور فکرمند رہی۔ اس دوران اس نے پھپھو کے ساتھ ہی ٹیچنگ شروع کر دی۔ اماں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ مہروز سے پیسے لیتے ان کی انا اور عزت نفس آڑے میں آتی، مگر بچیوں پر تو ان کی پھوپھی حق رکھتی تھی، بنا کہے کتنی ہی ضرورتیں بھتیجیوں کی مہروز پوری کر دیتی اور وہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ جب ثانیہ نے اپنی پہلی قلیل سی تنخواہ اماں کے ہاتھ پر لا رکھی تو ان کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ بیٹی بھی تو پرائی امانت ہے، اسے مشقت کی بھٹی میں ڈھکیلنا انہیں زیب نہیں دیتا۔ دل نے دہائی دی تھی، مگر منہ پھاڑے کھڑے معاشی مسائل کے آگے انہوں نے دل کی دہائی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ابا کی جگہ پھپھو غمسفر سے بات کرنے PCO چلی جاتی تھی۔ بعض اوقات غمسفر کا فون اسکول کے پرنسپل روم میں ان کے لیے آ جاتا تھا۔ پھپھو کے لاکھ کہنے کے باوجود ثانیہ کبھی فون پر غمسفر سے بات کرنے کی ہمت خود میں مضبوط نہ کر سکی۔ خط میں اپنی مرضی کی یک طرفہ بات لکھ دینا آسان تھا، مگر فون پر سوال و جواب، واضح خواہشیں، اگلی مرتبہ بات کرنے کے وعدے، یہ سب اسے ناممکن لگتا تھا۔ پھپھو بگڑتی اس پر: کیسی بیوی ہو، 3 سال ہو گئے نکاح کو، تمہارا دل نہیں چاہتا اس سے باتیں کرنے کو؟ اور وہ سر جھکائے خاموشی سے سن لیتی۔ اب تو بات کرنا اس کے لیے اور ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہہ دیتا تو وہ کیا کرتی؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، بس اماں کو مسائل میں گھرا ہوا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ جس حد تک وہ مسائل کم کر سکتی تھی کرنا چاہتی تھی۔ ثانیہ کے خط کے جواب میں غمسفر کا پھر کوئی خط نہیں آیا۔ رانیہ باجی اور ان کی پوری سسرال کو ہاٹ شفٹ ہو چکی تھی، اسی لیے اب خط انہی کے گھر آنا چاہیے تھا۔ غالباً 3 یا 4 مہینے گزرے ہوں گے جب ابا کے گھر ثانیہ کے نام بینک ڈرافٹ آیا تھا، ایک کثیر رقم کا، جو غمسفر نے گھر کے اخراجات اور ضرورت کے لیے بھیجا تھا۔ اتفاق سے 1 بجے اسکول سے آنے کے بعد ثانیہ نے ہی وصول کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ چیک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ 1 ماہ گزرے تھے کہ پھر اخراجات کے لیے ایک معقول رقم کا چیک ثانیہ کے نام آیا۔ دروازے سے ہی عظمیٰ نے اسے پکارا تھا کہ آپ کی ڈاک آئی ہے۔ وہ چیک وصول کر کے اندر آئی تو اماں نے پوچھ لیا، غمسفر کا خط آیا ہوگا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اماں سے رہا نہ گیا، کب آ رہا ہے، کچھ لکھا ہے اس نے؟ ثانیہ نے ان کے پوچھنے پر بغیر لب ہلائے نفی میں سر ہلا دیا۔ خط میں اور کیا لکھا تھا؟ یہ سب کریتے اماں کو جھجک آ گئی۔ جب سے پھپھو نے اماں کو بتایا تھا کہ غمسفر 1.5 سال تک خود آنے والا ہے، اماں نے خواہشات دل سے نکال کر چپ سادھ لی تھی۔ اسی لیے جب ڈاکیا آیا تو انہوں نے یہی سمجھا ثانیہ کے لیے خط آیا ہوگا، اسی لیے آنے کا پوچھا تھا۔ اسے پتہ ہوتا تو بتاتی۔ ثانیہ کو لگ رہا تھا اس کے
सीने पर कोई सिल धरी है, जैसे हटाना सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। पप्पू के साथ रहते बैंक जाते जाते उसे इतनी मालूमात हासिल करने में दुश्वारी ना हुई कि ड्राफ्ट और चेक कैसे वापस भिजवाया जाता है। यूँ इसने ज़रूरी कार्रवाई के बाद बैंक के जरिए ही वो रकम गमसफर को वापस भिजवा दी। कागज़ पर तहरीर इन जुमलों के साथ कि सारी ज़िंदगी अम्मा और अब्बा ने खुददारी के हमरा गुजारी है। मरने के बाद मैं अब्बा से कैसे इनकी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स छीनकर इन्हें दुख से हमकिनार कर दूँ। मैं इन पैसों का जिक्र करके अम्मा को भी नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। मुझसे जो बन पड़ा कर लूँगी, आप आइंदा ये ज़हमत ना कीजिएगा। उसे नहीं मालूम था इसने इतने सख्त लफ्ज़ तहरीर कर दिए, यह पैसे वापस कर देना गमसफर को बुरा लगा। इसके बाद से गमसफर ने चंद महीनों बाद भेजे जाने वाले लफ्ज़ों का राब्ता भी मुंतकिल कर दिया। फुप्पू जिस नंबर पर फ़ोन करती थी वो नंबर भी बंद हो गया। फुप्पू हकीकत बुखला गई थी। सानिया के पास तो ख़त क्यों नहीं आता का जवाब था, मगर 8 महीने से जो बात सबसे छुपाए हुए थी कैसे बता देती। फुप्पू ने इससे गमसफर का एड्रेस लेकर अपनी तसल्ली के लिए खुद खत लिखा, बराबर वाले मिर्ज़ा साहब का टेलीफोन नंबर भी दिया कि वो फ़ौरन इन्हें फ़ोन करे, मगर कई महीने बाद तक जवाब न दिया। फुप्पू, इनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल तक ख़त्म हो जाएगा, आना तो उन्होंने यही है ना। गमसफर ने आने के बारे में से कुछ कभी नहीं लिखा, फिर भी जाने किस बरते पर पूरा यकीन से वो फुप्पू को तसल्ली दे रही थी। बेवकूफ़ लड़की, शादीशुदा मर्द अगर अचानक अपना से राब्ता तोड़ दे तो जानती हो इसका क्या मतलब होता है। पप्पू के खुशमगीन लहजे से वो डर गई थी, यानी उसकी दिलचस्पियों का रुख किसी और जानिब हो गया है और वो किसी लड़की को भी हो सकती है। बहरहाल तुम परेशान मत हो और उससे राब्ते का कोई ज़रिया तलाश करती हूँ। अपनी बात की संगीनी का इन्हें एहसास हुआ था, इसीलिए फ़ौरन तसल्ली देने का अंदाज़ अपनाया था। इसी दौरान फुप्पू ने उसकी अम्मा पर बैंक में आते जाते किसी से कह सुनकर इसकी नौकरी लगवा दी। ज़िंदगी खामोश नदी की तरह एक डगर पर चल निकली थी। नाइमा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो पप्पू ने उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दिया। वो करीबी ब्यूटी पार्लर में 11 से 5 बजे तक सर्विस देती थी, मगर बकूल अम्मा के इसकी अपनी शक्ल निखारने संवारने पर टैक्स लगता था। जब भी खुद घर में सर झाड़ मुँह फाड़ लिए फिरती थी। अलबत्ता पप्पू, उज़्मा और सन्ना के मज़े हो गए थे। दोनों का ग्रेजुएशन का 3रा साल था। सानिया के चेहरे पर जो कुदरती मलामत व जज़्बाबियत थी, उसे देखते हुए नाइमा खुद उसे कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करने देती थी। इन चीज़ों की आदत डाल ली तो कुदरती हुस्न फना हो जाएगा, वो हंस कर कहती। सानिया को खुद इन चीज़ों से दिलचस्पी ना थी, उसे कोई फ़र्क ना पड़ता था। बैंक जाती, 3 बजे तक घर आकर थोड़ी देर आराम करती और फिर काम काज में लग जाती। वो हर माह अपनी तनख्वाह के पूरे 6,000 अम्मा के हाथ पर रखती तो पलट कर ना पूछती, अम्मा इसका क्या कहती हैं। नाइमा जो लाती वो भी अम्मा के हाथ पर रखती। कायनात कुदरत की तरफ से इन बहनों को अता हुई थी। हर कोई अपने हाल पर मुतमिन था। हाँ, अब साल भर से जो अम्मा को सानिया और नाइमा की शादी की होक उठती तो निशाने पर फुप्पू ही आती। 2 के बजाय 4 साल होने को आए थे, मगर गमसफर आया ना इसकी कोई इतला आई। फुप्पू ने 2 साल तो अम्मा के किसी तरह बहला लिया था, मगर जब मजीद दिन गुजरने लगे तो वो सानिया के सामने मन्नत व इसरार पर उतर आई। बता दे सानी, तुम दोनों में कोई इख्तलाफ तो नहीं हो गया है ना, जिसकी बिना पर गमसफर ने खामोशी इख्तियार कर ली। सानिया अपनी तरफ से यकीन दिला चुकी थी, मगर दिल में उसके चोर तो था। जब भी नमाज पढ़कर पाबंदी से इसके लौट आने, खैर खबर मिलने की दुआएं मांगा करती थी, मगर दुआएं कबूल न होने और अम्मा और पप्पू की आए दिन की तलखियों से वो चिड़चिड़ी और नाउम्मीद हो चली। तो अचानक गमसफर की तरफ से ताइफ और उसके आने की इत्तला लेकर ये शख्स चला आया। लाख वो दामाद का संगी सही, मगर उसके होते हुए अम्मा ने गोया बेटियों को मुर्गी की मांद अपने परों में छुपाया हुआ था। कुछ वो भी बेज़र सा था, किसी को ज़्यादा परेशान ना किया। सुबह नाश्ता करके जो निकलता तो शाम ढले और बाज़ औक़ात रात गए घर में आता था, और जब उसे
आने में देर होती तो पप्पू की बेचैनी अपने अरूज पर होती थी। इधर वो मेहमान बेटा का दरवाजा बजाता, उधर पप्पू गड़प से अंदर, फिर पप्पू के वापस निकलने का इंतजार करके अम्मा खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होती तो धीमी आवाज में बातें करते दोनों ही खामोश हो जाते। मेहमान अम्मा से हाल हवाल पूछता, बैठने की पेशकश करता और अम्मा भुन कर बैठक से निकल आती। वो इसके आने के बाद का 5वां रोज था। गर्मी और हब्स का जोर कुछ कम हुआ था। खुशगवार शाम का इख्तिताम करीब था जब बैठक में होने वाली दस्तक पर सेहन की चारपाई पर बैठी बालों में मेहंदी लगाती फूफो हाथों पर से मेहंदी चुपड़ी प्लास्टिक की थैली उतारते अंदर लपकी थी। देख लो कैसे उतारी हुई भागी है। अम्मा का जला भुना जुमला फूफो की समात तक भी पहुंचा होगा, मगर उन्होंने जवाबी हमला करना गवारा न किया। आजकल फूफो अपने खुशगवार मूड के तहत अम्मा के बहुत से तंज हंसकर पी जाती थी। दूसरे ही मिनट में फूफो की वापसी हुई थी। किस किस्म के फ्रूट्स और नींबू के लिफाफों के साथ वो सीधी किचन में सानिया के पास जा पहुंची। सानी, इन आमों का सब के लिए शरबत बनाओ, मेरे और अहमद के लिए लेकर बैठक में आ जाना। लिफाफे किचन काउंटर पर रखकर वो पलटी। और हाँ, इन लिफाफों में दूध भी मौजूद है, जरा ध्यान से खोलना, कहते हुए वो चारपाई तक गई। अपने मेहंदी लगे हाथों पर कपड़े का बना हुआ लिफाफा पहना और दोबारा बैठक में चली गई। अम्मा इनके जाती किचन में आई, बेहद नागवारी से लिफाफों में मौजूद एशिया को देखा और फिर सहन में जाकर पानदान घसीट कर सामने रखते हुए एक बार फिर पान की गुलारी बनाने लगी। जितनी ज़्यादा टेंशन इन्हें होती थी इतना ही ज़्यादा पान वो खाती। एक के बाद एक पान की गुलेरी मुंह में रखने से सानिया को इनकी जहनी परेशानी का अंदाज़ा हो जाता था। शरबत बनाकर ट्रे में जग और गिलास रखते इसने बैठक के दरवाजे पर दस्तक दी थी। पप्पो, पर्दा हटाए बिना दस्तक के साथ इसने आवाज़ भी दे डाली, अंदर आ जाओ सानी। पप्पो की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। सानिया ने निगाह तिरछी करके अम्मा को देखा। उन तक भी पप्पो की आवाज़ आई थी। अम्मा पान चबाए खुशमगीन निगाहों से ही देख रही थी। वो गड़प से बैठक का पर्दा हटाकर अंदर जा घुसी। ट्रे इख्तियार से सेंट्रल टेबल पर रखकर अहमद को देखे बिना सलाम करके वापस जाने को मुड़ी। अम्मा का इशारा वो समझ चुकी थी। बैठो सानी। फूफू ने इसका हाथ पकड़कर रोका। अम्मा, कुछ झिझकते हुए महरूस को उसने अम्मा का गुस्सा याद दिलाना चाहा। छोड़ो भाभी को, अहमद को देखो कितने मजे की बातें करता है। फूफू ने उसे जबरदस्ती खींचकर बिठा ही लिया। उसने खफ्फत से अहमद को देखा। उसके अंदाजे के मुताबिक वो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने गड़बड़ा कर निगाहें हटा ली। और एक अच्छी खबर भी सुनो, फूफो गिलासों में शरबत निढालते हुए बोली। अहमद को अपने लिए तो कोई ढंग का किराए पर कमरा मिला नहीं, लेकिन गमसफर ने अपने मकान की सन्नो तमीर और फ्रेशट वगैरह का काम उसे सौंप दिया। गमसफर को अहमद पर बहुत एतमाद है। इसके बावजूद गमसफर ने ताकीद की है कि घर का सब काम तुम्हारी मर्जी से होगा। कुछ दिनों तक अहमद एक अच्छे आर्किटेक्ट से तुम्हारे घर का नक्शा बनवा कर लाएगा, तुम देख लेना। गमसफर के जिक्र पर सानिया की पलकें लहज कर झुक गई थी। इधर अम्मा की नाराजगी का सोच कर वो अलग परेशान थी। बिना कुछ कहे घबरा कर उठ खड़ी हुई। निगाह बल भर को अहमद की तरफ उठी और दूसरे पल उसके कदमों ने साहस से बैठक की दलील पार की। तो कैसी बोलती हुई पुरशौक निगाहें थी, बड़ी मैनी खेजी सी, और लबों पर तबस्सुम, जैसे हम वक्त के लिए चुस्तियाँ रहता हो। सहन में आकर गहरी सांस से भरते उसे अंदाजा ना हो सका कि अम्मा उसे कैसी नाप तोल वाली निगाहों से देख रही थी। अम्मा, ये मेहमान आखिर कब जाएगा? रात गए सहन में बैठी मच्छरों के काटने से उकताई हुई उज़्मा अपने दिल में निपटा सवाल लबों पर ले आई थी। लाइट न होने के सबब वो सब सहन में मौजूद थे। सहन में मौजूद थे। सना की नींद बामस्त हाथी की मांद थी। कोई भी हालात हो, कैसा ही मौसम हो, उसकी नींद पर कुछ असर अंदाज नहीं होता था। अब भी वो चारपाई की एक जानिब दबकी मजे से सो रही थी। बाकी की नींद वो अम्मा, उज़्मा और सानिया बैठी हुई थी। नाइमा दादा की कोठरी में चारपाई पर लेटे हुए मैगजीन मोमबत्ती की लो में पड़ रही थी। इन दोनों शुक्र था दादा चचा की तरफ रहने गए हुए थे।
مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور رحمت کے لوٹ جانے کی بات نہیں کہتے۔ کچن کے پاس جلتی گیس لائٹ میں پھپھو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ عظمیٰ کے بیزار سوال پر جھٹ نصیحت کی، اگر معاملہ غن سفر تک پہنچنے کا نہ ہوتا تو میں کب کا اسے چلتا کرتی۔ خیر، 1-2 دن میں بات کرتی ہوں، اماں جیسے خود سے کہہ رہی تھی۔ بمشکل ہی کوئی سن پایا تھا۔ مہمان رحمت ہو تب نہ، میرے لیے تو زحمت ہی ہے۔ لائٹ جانے کے باوجود کیسی پیاری ہوا بیٹھک کی بیرونی کھڑکیوں سے آتی ہے کہ نیند نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہاں کبوتر کے کابک نما کمروں میں مچھروں سے جنگ کرتے رات گزر جاتی ہے۔ ان کابوں میں جتنا زیادہ سامان بھرا ہے، اس سے کہیں زیادہ مچھروں کی پیداوار ہے۔ عظمیٰ منہ بناتے ہوئے کہی جا رہی تھی اور پھپھو کتاب بند کیے اسے گھور رہی تھی۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے۔ عظمیٰ میرے پہلو سے لگی ساری رات خراٹے بھر کر سوتی ہے، پھر بھی ناشکری کی باتیں کر رہی ہے تو۔ آپ کے پہلو سے یا نائمہ کے پہلو سے؟ آپ تو اپنا بیڈ شیئر کرنا ہی گوارا نہیں کرتی۔ عظمیٰ نے یاد دلایا، بیڈ پر اس کا وجود سمانے کے بعد جگہ بچے گی تو یہ شیئر کرے گی بیٹا۔ اماں نے بھی طنز کیا، صحیح تو کہہ رہی ہیں بھابھی، پھر بھرا ہوا ہاتھ دیکھ کر جھولی پھیلانا چاہیے۔ یہاں ہاتھ بھر جگہ نہیں بچتی تو اس موٹی کو 6 فٹ لمبی چوڑی جگہ کہاں سے دوں؟ پھپھو، عظمیٰ برا مان کر چیخی، خدا کے واسطے آپ لوگ فضول گفتگو کرنا بند کریں۔ ثانیہ آواز دبا کر ناگواری سے بڑبڑائی، لائٹ نہیں ہے، اس سناٹے میں مہمان کو ان ڈائریکٹ باتیں سنانے سے بہتر ہے سامنے بٹھا کر جو کہنا ہے کہہ کر چلتا کریں، بلکہ بہتر ہی یہی ہے کہ اس سے اب رخصت کر دیا جائے۔ اس کے لہجے کی تلخی پر محروز نے غور کیا۔ ثانی، تم احمد کے لیے اتنی کانشیس کیوں ہو رہی ہو؟ انہوں نے مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثر کھوجنے چاہے۔ وہ تو مہمان ہے، ایک دن چلا ہی جائے گا۔ مہمان ہے تو مہمان بن کر رہے، بلا جان نہ بنے۔ بڑے عجیب سے جھنجھلے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ اماں کے کمرے میں اپنے بستر پر جا لیٹی۔ وجود میں عجیب سی بے چینیاں اتر آئی تھیں۔ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی اترنے لگی۔ کل وہ اسے بینک سے واپسی پر ملا تھا۔ ثانی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے پر وہ محتاط ہو کر چلتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ بس میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے باتیں کروں۔ اتنی سنجیدہ سی خواہش پر ثانیہ نے پٹک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ شوق کا عالم وہی تھا جو وہ پہلے محسوس کر چکی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کیوں کر رہا تھا جبکہ وہ جانتا تھا وہ غن سفر کی منخواہ ہے؟ میں نے غن سفر کے پاس آپ کی تصویر دیکھی تھی، بہت رشک آیا تھا مجھے اس کی زندگی پر کہ ایک بہت اچھی لڑکی، گویا اب وہ مجھ سے مل کر آپ کا امیج ٹوٹ چکا ہے۔ یہی خنزہ کرتے ہوئے ثانیہ نے بڑا ساخت سے احمد کی بات کاٹی۔ اور اب آپ افسوس کر رہے ہوں گے؟ اس کی بات پر احمد ہنس پڑا تھا۔ اندازہ لگانے میں بہت جلد بازی کر لی آپ نے، میری پوری بات تو سنی ہوتی۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کے ہمراہ چلتا ہوا وہ شاید بہت سرشار سا تھا، مگر ثانیہ بہت کنفیوز تھی۔ غم سفر سے بہت ذکر سنا تھا آپ کا، اور یہاں آ کر آپ سے ملنے کے بعد بارہا مجھے اپنی قسمت کے زور آور نہ ہونے پر افسوس ہوا ہے۔ ثانیہ نے اس کی بات نہ سمجھ میں آنے پر مطلب پوچھتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب تو میں بعد میں بتاؤں گا، آج آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے آئین اس کے سامنے اس طرح آ کھڑا ہوا تھا کہ ثانیہ اپنا قدم نہ روک لیتی تو بیچ راہ میں اس سے ٹکرا جاتی۔ دونوں کے بیچ چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ثانیہ اس کی اس حرکت پر بے حد حیرت سے آنکھیں واک کیے اسے دیکھنے لگی۔ تب ہی احمد کی گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ دبائے ہونٹ ہلے تھے۔ ثانیہ، جن سحرانہ آنکھوں میں نے کسی کی پرچھائی نہیں دیکھی، من کو گرماتی، جسم و جان میں ہلچل مچاتی ملن کی آس نہیں دیکھی، ان آنکھوں کو میں اپنا تصور، اپنے جذبات خندان کرنا چاہتا ہوں۔ ان لفظوں کی ادائیگی کے وقت اس کے لہجے میں جانے کیسی گمبھیرتا اور کشیدگی آنکھوں میں نظر
آنکھوں میں اندر تک اتر کر جھانک لینے کا غرور جھلک رہا تھا کہ ثانیہ کو اپنا وجود کسی بھٹی میں سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ پائے گی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کیا وہ ثانیہ پر طنز کر رہا تھا؟ احمد پلٹ کر جانے کس سمت جا چکا تھا۔ بروقت اس نے بھی قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ اس آدھے دن اور پوری رات وہ الجھن میں مطلبہ اس کے لہجے، اس کی باتوں کے معنی جاننے کی صحیح کرتی رہی، اور صبح بینک میں اپنی سیٹ تک پہنچتی ہی اس نے سب سے پہلے فون جو ریسیو کیا وہ احمد کا ہی تھا، جو کہہ رہا تھا: ثانیہ، غمسفر مجھ سے آپ کی بے چینیوں اور آپ کے انتظار سے متعلق پوچھتا ہے، مگر میں نے یہ تمام احساسات آپ میں دیکھے ہی نہیں ہیں، تو میں اسے کیا بتاؤں؟ خاموش رہ جاتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے آپ کے دل کی پرواہ ہو چلی ہے۔ ثانیہ نے اور کچھ سننے سے پہلے کھٹ سے رسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اس کے لفظوں میں یہ کیسی حدود تھی کہ اس کی سماعتوں سن کر پگھلنے لگی تھیں۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلیاں آپس میں پھونس کیے جانے کتنی دیر لگی تھی اسے خود کو سنبھالنے میں۔ نہیں، یہ وہ کس راستے پر جا رہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے احمد اسے کس راستے پر لگا رہا ہے۔ اس کی زندگی اتنی رازوں یا اس کے معاملات اتنے سہل تو نہیں ہیں کہ کسی کے شوخ ابرو پر قربان کر دے۔ وہ غمسفر سے دور ہے، یہ احمد نے دیکھا ہے۔ اس کے گھریلو حالات و معاشی معاملات پریشان کن ہیں، یہ بھی احمد کو علم ہے، اور یہ سب جانتے ہوئے احمد ثانیہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے یہ ثانیہ کو گوارا نہ ہوا۔ گھر آنے تک اس نے خود کو سنبھال ہی لیا۔ کیا خبر وہ احمد سے کچھ پوچھے اور وہ جو جواب دے وہ ثانیہ کی توقع کے برخلاف ہو، تو یوں بھی اس نے اب تک زبان سے ڈائریکٹ ثانیہ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ ثانیہ اس کی خبر لیتی، مگر جن نگاہوں سے وہ اسے دیکھتا تھا وہ اپنا بنا لینے کی خوگر پر اعتماد نگاہیں کیوں اسے اپنا اعتماد ڈارو ڈول کرتی محسوس ہوتی تھی۔ رات بستر پر لیٹ کر ثانیہ آنکھیں بند کیے غمسفر کی شبیہ پلکوں تلے لانے کی سعی کرنے لگی تاکہ احمد کی بات غلط ثابت کر سکے، مگر جب پلکیں موڑتی، دو پرکشش بولتی اور چیلنج کرتی آنکھیں پلکوں کے اندھیروں میں آ کر روشنی بکھیرنے لگتی۔ وہ یہ پرشوق آنکھیں احمد کی تھیں، وہ کیوں اسے اتنی گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا؟ بہت کوشش کے باوجود وہ غمسفر کی تصویر والی شبیہ اپنے ذہن میں نہ لا سکی، تو خفا ہو کر اپنی کھلی آنکھیں چھت پر مسکر کر دیں، اور یوں ہی خفا سی کھلی آنکھوں میں کب نیند اتر آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح پھپھو کے زبردستی جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھیں کھلی۔ رات بھر کی بے آرامی اس کی بوجھل نشیلی آنکھوں سے عیاں تھی۔ تم کس قسم کے ڈپریشن میں ہو ثانی؟ اس کے ہمراہ ناشتہ کرتے ہوئے پھپھو نے آرام سے پوچھا تھا۔ نہیں تو پھپھو، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ثانیہ نے نظریں چرائیں۔ مبادلہ جگہ کی سرخی ہی اندر کی پریشان نگاہوں کے راستے عیاں کر دے۔ دیکھو، پریشانیاں چھپانے سے مسائل بڑھتے ہیں، جبکہ شیئر کر لینے سے نہ صرف من کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مسائل کا بہتر حل ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اینی وے، آج احمد تمہیں بینک سے پک کر لے گا، لیکن کیوں؟ ثانیہ کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ پوری بات تو سن لیا کرو، اپنی اماں کی طرح تمہیں بھی بیچ میں سے ٹوک کر سوالات پوچھنے کی بیماری ہے۔ پھپھو کے ڈانٹنے پر وہ چپ تو ہو گئی، مگر نگاہوں میں ان کے حکم سے منتفی ہونے کا تاثر لیے انہیں دیکھتی رہی۔ بھائی مجھ سے احمد نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر اور دیگر ضروری سامان پسند کروانے میں مدد کا کہا تھا۔ اب میرے پاس آج وقت ہی نہیں ہے۔ وہ عارفہ ہے نا، اس کی انگیجمنٹ میں لازمی جانا ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو، احمد نے اپنے لیے ایک پوش ایریا میں ڈبل سٹوری تیار شدہ بنگلہ لیا ہے، تو اس کی آرائش کرنا رہتا ہے۔ پسند کا مرحلہ طے ہو جائے تو 1 سے 2 دن میں سامان اس کے بنگلے میں ڈیلیور ہو جائے گا، پھر اسے یہاں رہنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ صبح میں نے احمد کو سی آف کرتے ہوئے اپنی مجبوری بتا کر تمہیں ساتھ لے جانے کو کہہ دیا ہے۔ بھابھی کی فکر مت کرنا، میں ان سے کہہ دوں گی آج تمہیں 1.5 سے 2 گھنٹہ اوور ٹائم لگ جائے گا۔ اف، پھپھو کی اپنی من مانیاں نے ثانیہ کا غصہ نقطۂ عروج پر پہنچا دیا، مگر اس کے پاس اتنا
وقت نہیں تھا کہ وہ پھپھو سے بحث کرتی۔ دیر ہو جانے کا سوچ کر وہ اٹھی اور گھر سے نکل گئی۔ ثانیہ نے سوچ لیا تھا وہ آف ہونے سے 1.5 گھنٹہ قبل چھٹی لے کر گھر کے لیے نکل جائے گی۔ اس طرح احمد کے ساتھ جانے سے جان چھوٹ جائے گی اور پھپھو کے جھوٹ سے بھی بچی رہے گی۔ ثانیہ وہ اپنا پرس کھول کر کرایہ نکالتے ہوئے اپنے اسٹاپ کی بس کا انتظار کر رہی تھی جب وائٹ کرولس اس کے نزدیک آن رکی تھی اور اس کے نام کی مدھم سی پکار ہوئی تھی، مگر ثانیہ بری طرح ڈر کر ذرا سا پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے اندازہ تھا آپ یہی کچھ کریں گی، اس لیے پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ احمد گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس کی پرشوق بولتی نگاہوں کو نظر انداز کر کے اس کے متبسم ہونٹوں کو ثانیہ نے کچھ غصے سے دیکھا۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ میری پسند بہت اعلیٰ ورف ہے اور نہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ بہتر ہوگا کل آپ پھپھو کو ہی لے جائیں، وہ جان بھن کر بولی اور منتظر نگاہیں ادھر کر لی جہاں سے اس کی روٹ کی بس آنی تھی۔ ثانیہ پلیز، آپ ذرا بھی پسند کریں گی تو وہ میرے لیے سونے کے برابر ہوگا، سو پلیز مجھے آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ ثانیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ لوگ آتے جاتے ان دونوں کو تک رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے اپنے کم اعتمادی کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے صحابت میں ذرا سا سر ہلایا۔ پلیز۔ احمد نے جھٹ خوش ہو کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا اور ثانیہ کے بیٹھنے کے بعد بولا، فی الاوقات تو گاڑی کرائے پر لی ہے، جلد ہی انشاءاللہ اپنی لے لوں گا۔ تمہیں کون سا ماڈل پسند ہے؟ کن آنکھوں سے دیکھتے وہ آپ سے تم پر تو آیا ہی، ساتھ ہی اس کی پسند بھی پوچھی۔ ہم جیسے بسوں میں سفر کر کے خوش رہنے والوں ایسی عیاشیوں پر ریسرچ نہیں کرتے۔ وہ تڑک کر گویا ہوئی اور کھڑکی کی طرف رخ موڑے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے فرنیچر شو روم میں داخل ہو رہے تھے جہاں مختلف اقسام، ڈیزائنز اور کلرز کے فرنیچر کو بیڈ روم یا ڈرائنگ روم کے سیٹ اپ میں ترتیب دیا گیا تھا۔ اس کی ماہیت میں چلتے بیزاری کے باوجود ثانیہ کی نگاہ بھٹک کر بے حد دیدہ زیب ڈیزائنز کے وائٹ کلر کے بیڈ روم سیٹ پر جا رہی تھی، مگر وہ احمد کو اپنی پسند بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ حالانکہ احمد اس کی نظروں کا بھٹکنا پوری طرح محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اس سے پوچھا، کچھ پسند آیا ثانیہ؟ نہیں۔ ثانیہ جان بوجھ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے تو پلیز دیر نہ کریں، مجھے گھر بھی جانا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اوکے، تم رکو، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ اس کی قطعیت محسوس کر کے غالباً فرنیچر کی ڈیلیوری کے سلسلے میں معاملات طے کرنے گیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ثانیہ کو گاڑی میں ہی بٹھائے رکھنے کا کہہ کر وہ دو ایسے مال میں بھی گیا تھا جہاں گھر کی ازائشی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ ثانیہ کو اس کی کسی کام سے دلچسپی نہ تھی، سو فکر مندی سے وقت دیکھتی بے نیاز بیٹھی رہی۔ ایک بار پھر گاڑی آگے بڑھی تھی۔ آئیں ثانیہ۔ ثانیہ نے اس کے مخاطب کرنے پر حیرانی سے اس گھر کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ ثانیہ کی حیرانگی بجا تھی۔ پھپھو نے کسی کے گھر جانے کا کوئی ذکر نہ کیا تھا۔ یہ گھر ہے ثانیہ، ہمارا گھر۔ اس گھر کو میں صرف تمہاری پسند سے سجانا سنوارنا چاہتا ہوں، اسی لیے پھپھو سے تمہیں ساتھ لے جانے کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ آؤ، اپنے گھر کو اندر سے نہیں دیکھو گی؟ وہ ہولے ہولے کہتا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حیران و پریشان ہوتے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ثانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچا اور جھٹ سے گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی۔ احمد بھی گاڑی کا ڈرائیونگ ڈور کھول کر اس کے پیچھے اترا۔ یہ سچ ہے ثانیہ، اس گھر کا چپا چپا تمہارا منتظر ہے، مجھ پر اور اس گھر پر تمہارا حق و اختیار ہے۔ میں نہیں جانتا تم مجھ سے کوئی انس رکھتی ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے جذبات کی روح میں اعتراف کرتے احمد اس کی طرف آیا تھا۔ بس کریں احمد صاحب، پلیز، آپ کو مجھ سے یہ سب کہنا زیب نہیں دیتا۔ ثانیہ نے تڑپ کر تیز لہجے میں احمد کی بات کاٹی۔ ثانیہ میری بات سنو، میں پھپھو کی اجازت سے ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، ویسے بھی تم میری ہی ہو تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔
آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لی ہے کہ میں آپ کے کہنے پر آپ کے ساتھ اس گھر میں چلی جاؤں گی؟ میری ذات کو بیچ چوراہے پہ رکھا سامان سمجھ لیا ہے؟ میرے اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے اس بات سے کہ ہر کوئی اپنے حساب خواہش میرے متعلق فیصلہ کر رہا ہے۔ کسی کو میری عزت نفس کی پرواہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں۔ میں کبھی بھی آپ کو اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی احمد۔ دکھ سے ثانیہ کی آواز بوجھل اور پلکیں نیم ہو چلی تھی۔ احمد سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح اس پر سب کچھ واضح کرے۔ اتنے میں ثانیہ نے قریب سے گزرتا ایک رکشہ روکا اور سراہد سے اس میں چڑھ گئی۔ احمد لب بھیجے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شام ڈھلے وہ گھر پہنچی تھی۔ اماں نے کوئی سوال جواب نہ کیا۔ پھپھو بھی اطمینان سے اپنے کمرے میں پاؤں پسارے اپنی نیلز فائل کرتی ملی۔ وہ انہی کے پاس اپنا بیگ پھینکتی غصے میں بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے اتنی غیر ذمہ داری کی امید نہیں تھی پھپھو۔ کیا سوچ کر آپ نے مجھے اس شخص کے ساتھ بھیجا تھا؟ کیوں میرا بار بار تماشا بنا رہی ہیں؟ کیوں پھپھو؟ کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی؟ کیا ہوا؟ پھپھو اسے چپ کروانے کو آگے بڑھی تو اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے، گویا یہ ان سے خفگی کا اظہار تھا۔ پھپھو کشمکش میں پڑ گئی، جانے اس کے اور احمد کے بیچ کیا بات ہوئی تھی کہ پہلے احمد سے معلوم کرنا چاہیے، پھر ثانیہ کو چھیڑے گی۔ یہی سوچ کر وہ احمد کے انتظار میں چپ رہ گئی اور ثانیہ اپنی اتنی بےعزتی پر کڑ کڑ کر رات بھر دادا کی کوٹری میں روتی رہی۔ احمد ایک طرف اسے غنصفر سے الگ کر رہا تھا تو دوسری طرف غنصفر کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ جو بھی وہ غنصفر اس کا شوہر تھا۔ بہرحال اس نے ثانیہ کا ساتھ دیا تھا، پھر کیوں کر وہ پھپھو کے سراسر غلط ارادوں کو کامیاب ہونے دیتی؟ احمد کی چند ذومعنی باتوں سے وہ اس کے اندر ہلچل مچ گئی کہ شاید وہ اسے ہی پسند کر رہا ہے۔ خیانت کا جو ساتھ اس کے من میں چٹکیاں بھر رہا تھا وہ احمد کی آج کی حرکت سے بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اب وہ غنصفر کے ساتھ اپنے رشتے اور ارادوں میں مضبوط ہو رہی تھی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو رات بھر جاگنے اور رونے کی سبب سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا، جسم میں حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے اس کا یہ حال دیکھا تو پیچھے پڑ گئی۔ چھٹی کر لے، کل بہت تھک کر آئی تھی نا، اپنا اتنا کام کا بوجھ ڈالا ہوا ہے ناس ماروں نے، عادی ہو کر رہ گئی ہے میری بچی۔ ثانیہ کا کچھ بھی کرنے کا من نہ چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے بھی اماں کے کہنے پر چپ چاپ ان کی بات مان لی اور سارا وقت نڈھال سی چارپائی پر پڑی رہی۔ شام ڈلی تو اسے احمد کا انتظار ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اسے اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لیے اس کا احمد سے ایک بار ملنا ضروری تھا۔ شام گہری رات میں ڈھل گئی اور پھر رات صبح میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا انتظار ہی رہا، احمد ان کے گھر نہ آیا۔ پھپھو احمد کہاں ہے؟ پھپھو کے اسکول جانے سے پہلے وہ ان کے سر پر کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تو اپنے گھر چلا گیا، پرسوں رات ہی اپنا سامان لے گیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی کام ہے اس سے؟ بزدل! میں اتنا ہی حوصلہ تھا کہ مجھے گمراہ نہ ہوتے دیکھ کر بھاگ نکلا۔ اپنے دکھتے سر کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ دبا کر ایک گہری سانس خارج کرتی اس نے سوچا تھا۔ پھپھو نے گہری جانتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، میں اسے فون کر لوں گی۔ کوئی کام ہے؟ نہیں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ میں شام میں آپ کے اسکول آ جاؤں گی، آپ میرے ساتھ چلیے گا، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ ثانیہ اپنی بات کہہ کر پلٹی تو مہروز اس کی پشت پر نگاہیں جمائے سوچنے لگی۔ ثانیہ کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ اتنا وہ جانتی تھی کہ ثانیہ کمزور پڑنے والی لڑکی نہیں ہے، پھر اسے غصہ کس بات پہ ہے؟ چلو میں خود آج احمد کے لیے اس کا دل صاف کروں گی۔ دونوں کے بیچ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا ناراضگی ثانیہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بات خراب ہو تمام بات کلیئر کر دینی چاہیے۔ اسکول جاتے تمام راستے وہ انہی دونوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ شام میں ثانیہ پھپھو کے ساتھ اس کے گھر کے آگے کھڑی تھی جس کے دروازے سے وہ 2 دن پہلے لوٹ گئی تھی۔ احمد نے بڑے تپاک بے
بے حد اتفاق سے ان کا خیر مقدم کیا تھا، جیسے اس سے پہلے سے ان کے آنے کی خبر ہو۔ ثانیہ نے خشمگین نگاہوں سے پھپھو کو دیکھا۔ یہ کارنامہ انہی کا ہو سکتا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو، میرا لانچ اور ڈائننگ جس بات کو آپ ادھورا کہہ رہے ہیں وہی میری عزت نفس پر تعویذ ہے۔ احمد صاحب، آپ نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر لی۔ ایک مرد اگر کسی اور لڑکی کو کمزور و بے بس سمجھ کر لوٹ کا مال سمجھ لے تو ایسے شخص کو منہ توڑ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جہاں ثانیہ کا تناسب لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، وہیں احمد ہکا دکا کھڑا اس کے سخت لہجے کی نفرت سہ رہا تھا، جو کہہ رہی تھی، سالوں سے اگر میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کمزور پڑ گئی ہوں۔ ہم دونوں کے بیچ جو بھی کمٹمنٹ رہی ہے، ہمیں اس کا پاس کرنا ہے۔ الحمدللہ، غم سفر سے دور رہنے کے باوجود میرا کردار، میرے ارادے میرے بےحد مضبوط ہیں۔ اس میں درار ڈالنا آپ کے بس کی بات نہیں مسٹر احمد۔ اور ہاں، میں آپ کی چند اور غلط فہمیاں دور کر دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ مزید کسی غلط گمان میں نہ رہیں۔ غنسفر کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اگر اس سے میرا دل و روح کا رشتہ مضبوط ہے۔ رہی بات آپ کے دل والی آبسیشن کی، تو جان لیجیے مسٹر احمد، میں ایک معاشی مسائل میں گھری ماں کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکردار اور باحیا لڑکی بھی ہوں، جو اپنے شوہر سے وابستگی و محبت یا اشتعال لگانا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر آپ کو اپنی من مانی کرنے کا موقع مل گیا۔ دونوں سینے پر بازو لپیٹے ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ احمد اسے بہت جذب کے عالم میں پیار سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ثانیہ کی نگاہوں میں سبز مہری کا عکس رچا ہوا تھا، جسے مٹانے کا طریقہ وہ سوچ رہا تھا۔ اب پلیز مجھے غنسفر کا نمبر دے دیں، میں غنسفر سے خود بات کرنا چاہتی ہوں۔ غنسفر، احمد خود تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ثانیہ، آج دل کی ساری بھڑاس نکال لو، اس کے بعد شاید تمہیں زندگی بھر مجھ سے کوئی شکوہ نہ رہے۔ وہ مسکرا کر اطمینان سے گویا ہوا۔ او پلیز ثانیہ ناگواری سے آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے گویا ہوئی، غنسفر کو دھوکہ دے کر مجھے توڑنے کے لیے آپ کو اور کتنا گریں گے؟ یہ سچ کہہ رہا ہے ثانیہ۔ پھپھو کولڈ ڈرنک کے ہمراہ اندر آئی تھی، ٹرے انہوں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور ثانیہ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ غنسفر ہی ہے، میری بات کا تو یقین کرو گی نا؟ پھپھو، آپ میرے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کر چکی ہیں، مجھے مزید بے وقوف مت بنائیں۔ احمد کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے سر ہلا رہی تھی۔ اتنے میں احمد نے ٹیبل کی دراز سے ایک تصویری فریم نکالا اور ثانیہ کی نگاہوں کے سامنے سیدھا کر دیا۔ ثانیہ کھلی آنکھوں میں بے یقینی بھرے کبھی اپنے اور غنسفر کے نکاح والے روز کی تصویر کو دیکھتی اور کبھی سامنے کھڑے احمد کے چہرے کے نقوش کو۔ بلا شبہ وہ غنسفر ہی تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ سر تھام کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ غنسفر کے آنے پر تم نے اور بھابھی نے اسے نہیں پہچانا تو یہ بہت پریشان ہوا تھا۔ پھر اس نے بھابھی کے اپنے متعلق خیالات جاننے کے لیے خود کو غنسفر کا دوست ظاہر کیا، کیونکہ وہ خود بھی گلٹی فیل کر رہا تھا کہ دوسری جگہ شفٹ ہو جانے کے بعد سے وہ ہم لوگوں سے رابطے میں نہ رہ رہا تھا، تو شاید ہم اس سے ناراض ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ غنسفر نے بھابھی سے غلط بیانی کی، مگر جب میں صبح غنسفر سے ملی تو فوراً اسے پہچان لیا اور اس سے بحث پرس کی تھی کہ کیوں اس نے بھابھی کو اپنے متعلق نہیں بتایا۔ میں خود سب کو غنسفر کے آنے کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی، مگر غنسفر نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ سچ جان کر شاید ثانیہ اس کے ساتھ سامنے نہ آئے اور بھابھی ایک الگ داماد کی خاطرداری میں پریشان ہوتی پھریں گی، جبکہ وہ صرف چند روز میں اپنے گھر کی رینوویشن کروا کر وہاں سے چلا جائے گا، مگر اسے نئے گھر کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ تب ہی احمد کو خواہش ہوئی کہ وہ تمہیں ساتھ لے جا کر تمہاری پسند کی کچھ چیزیں اور ضروری سامان لینا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں احمد کے ساتھ جانے دیا۔ ہمارا ارادہ غنسفر احمد کا نیا گھر سیٹ ہوتے ہی سب کو سرپرائز دینا تھا۔ مجھے اس پوری کہانی سے کوئی سروکار نہیں، وہ پھپھو کے سہل انداز میں سچ بتانے پر دکھ صدمے سے کہتی۔ غنسفر احمد کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھ پائی ہوں تو صرف اتنا کہ آپ نے اپنے
اختیار کا غلط استعمال کیا ہے، مذاق بنایا ہے میری خودداری، میری عزت نفس کا، احمد بن کر مجھے بہکانے کی سعی کی تھی، آزمانا چاہ رہے تھے مجھے کہ میں اپنے نفس کے تابع ہوں یا نہیں، بس صورت دیگر مجھے چھوڑنے کا اختیار تو تھا ہی آپ کو۔ میں صد مہری تھی لہجے میں، ایسا کچھ نہیں ہے ثانیہ۔ غمسفر تڑپ کر آگے بڑھا، ایسا ہی ہے۔ کتنی پاگل اور بے وقوف تھی میں جو اپنے دل کے کوڑے کاغذ پر صرف اور صرف آپ کی سنگت کے لمحات تحریر کرنے کی خود سجوئی دیکھتی رہی تھی، اور آپ مجھ سے مل کر پہلے مجھے پرکھنا چاہ رہے تھے میں آپ کے لائق بھی ہوں یا نہیں۔ اب اس کا لہجہ ہی نہیں، نگاہیں بھی زخم سی غمسفر احمد پر جمی تھی۔ پھر یکدم وہ پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ ثانیہ، تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو یا کہہ رہی ہو وہ سب سراسر غلط ہے۔ غمسفر اس کے پیچھے لپکا اور چند قدم میں ہی اسے بازوؤں سے جکڑ کر اپنے سامنے زبردستی روکنے کی صحیح کرنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، میں ابھی آپ سے کوئی صفائی سننا نہیں چاہتی۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپانے کو اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ رونا چاہتی ہو تو بے شک رو لو، مگر مجھے غلط مت سمجھو۔ تمہاری پرکھا یا تمہاری آزمائش میرا مقصد ہو تو مجھے اگلی سانس نصیب نہ ہو۔ میں نے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ کیا ہے ثانیہ، صرف تمہارے لیے میں نے دور دیس میں خود کو کسی بھی قسم کی غلاظت سے بچا کر رکھا۔ جو لڑکی اپنے خونی رشتوں کے لیے بے حد حساس و خوددار ہو سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے کتنی دیانتدار ہوگی اس کا مجھے علم تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں تمہیں اپنے سامنے پا کر مجھے اپنی نگاہوں اور اپنے جذبات پر اختیار نہ رہتا تھا۔ تم میری شریک زندگی تھی، اسی بنا پر تمہارے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کر دی۔ تم مجھ سے انجان تھی، مجھے غلط سمجھنے میں حق بجا بھی تھی۔ تم میرے لیے کسی فیلنگز رکھتی ہو یہ جاننا میرا حق تھا ثانی، مگر اس کے لیے میں نے غلط وقت کا انتخاب کر لیا۔ I am sorry to say ثانی، چاہے جانا ایک مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے، یہی جاننے کے لیے میں نے تمہیں ہرٹ کیا، مگر جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں تمہیں سچ بتانے کے لیے ہی یہاں لایا تھا۔ میری بات سنے بنا ہی تم چلی گئی۔ بتاتے بتاتے غمسفر کی گرفت ڈھیلی سی ہوئی تھی۔ ثانیہ نرمی سے اپنا بازو چھڑاتی وہاں سے نیچے جانے والی تھی۔ سیڑھیوں پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ شاید وہ سچ کہہ رہا ہو، ثانیہ نے اسے سمجھنے میں غلطی کر لی ہو۔ دل تاولیاں دینے لگا۔ غمسفر سچ کہہ رہا ہے۔ ایک شوہر کی حیثیت سے حال دل بتانے اور اس کے دل کا حال جاننے کی جلد بازی کر لی تو اسے معافی مل جانی چاہیے۔ دور دیس سے اس کی خاطر تو لوٹ کر آیا ہے، نہ آتا تو وہ کیا کر لیتی۔ پلیز آئی ایم سوری ثانیہ، پلیز۔ وہ بھی اس کے برابر سیڑھی پر بیٹھے ہوئے ملچتی ہوا تو ثانیہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئے دور کھسک گئی۔ دیکھو اب تم زیادتی کر رہی ہو، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، ایسے بھی کیا دوری، قریب رہ کر بھی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ ثانیہ کو نرم پڑتے دیکھ کر اس کے انداز میں شوخی در آئی۔ ثانیہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر غمسفر نے اس کی کلائی تھام کر اسے جانے سے روکا۔ سنو، کچھ دیر رک جاؤ، کوئی تعبیر کر لیں گے، جو سارے خواب دیکھے ہیں انہیں تعبیر کر لیں گے، بنا تیرے یہ جیون ہم کیسے بتائیں گے۔ ثانیہ کو جانے سے روکنے کے لیے کسی نظم کا ایک حصہ بڑے خوبصورت لہجے میں وہ گنگنانے لگا۔ رہنے دے، مجھے شاعری وغیرہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ثانیہ نے دل کی دھڑکن سنبھالنے کی سعی میں اپنے دوپٹے سے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشان صاف کرتے ہوئے غمسفر کو دھیرے سے ٹوکا تھا۔ غمسفر آہستگی سے ہنستے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ میری سنگت میں رہو گی تو بہت آسانی سے سمجھنے لگو گی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا۔ ثانیہ کچھ نہ بولی اور کلائی چھڑانے کی ساہت میں دوبارہ ہلکے سے جھٹکے پر اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ اب ہاں بول بھی دو ثانیہ، بیچارہ کب سے گڑگڑا رہا ہے۔ پھپھو پیچھے سے آ کر کڑے تیوروں سے ثانیہ کو گھورتے ہوئے گھڑکانے لگی۔ وہ غمسفر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے چھڑانے کی صحیح میں حیا سے سر جھکا گئی۔ ابھی گھر جا کر مجھے اب تمہاری اماں کے سامنے بھی احمد غمسفر احمد ثابت کرنے کے لیے ایک لمبی بحث و مباحثات
میں کا مر کا سر کرنا ہے۔ میرا تو ابھی سے ان کے ساتھ ہونے والی جنگ کا سوچ کر سر دکھ رہا ہے۔ تمہیں رکنا ہے تو رکو، غمسفر تمہیں چھوڑنے آ جائے گا۔ میں رکشا پکڑ کر چلی جاتی ہوں، وہ فراٹے سے کہتی دونوں کو پھلانگ کر دھم دھم زن اترنے لگی، زینیاں اترنے لگی۔ پھپھو رکے، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اس نے بے بسی سے اپنی کلائی غمسفر کے ہاتھ میں جگڑی دیکھی۔ پہلے بتاؤ، 1 ماہ بعد تمہیں رخصت کرا کر اس گھر میں لانے کی بات کروں پھپھو سے؟ اتنی جلدی؟ وہ پھر ہراساں ہوئی، ساتھ ہی پچھتانے لگی کہ ناراضگی ختم کرنے کا اظہار کیوں کر دیا۔ میرا بس چلے تو آج ابھی اسی وقت سے تمہیں یہاں سے خود سے دور نہ جانے دوں، مگر ہائے رے زمانے کی ریت و رواج۔ غمسفر نے ٹھنڈی سی آہ بھری، ثانیہ سرخ پڑنے لگی۔ اتنی گرمی میں ٹھنڈی آہیں بھرنا صحت کے لیے اچھا ہے؟ اب مجھے جانے دیں گے تو ہی ہمیشہ کے لیے لائیں گے نا؟ بمشکل ثانیہ نے آواز نکال کر اسے پھپھو کے جانے کا اور اپنے ماننے کا احساس دلایا تھا، اور کلائی چھوٹتے ہی وہ سرپٹ گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ گیٹ پر پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے گلوں چہرے کو دیکھ کر پھپھو نے شکر ادا کیا کہ بدگمانی کے بادل چھٹے تو صحیح۔ رکشے میں بیٹھی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سرمائی شام کی رعنائیوں کو پوری طرح محسوس کر رہی تھیں۔